دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا میرے عزیز، انہوں نے اپنے سارے رشتے حضور پاک کی مرضی پر لا کر ختم کر دیے تھے۔ سارے رشتے اگر حضور سے جدا ہے تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے۔ یہ عہد کر کے جاؤ، بڑے بڑے نعرے لگا کر، بڑے بڑے جلسے کر کے، جلوس کر کے، یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا، دنیا جھکتی نہیں ہے، انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی، پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی، دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا، اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا۔ اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر اسی بات سے، ڈر اسی بات سے، جہاں روح محمدی آ گئی دنیا کو پتا ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں، حقیقت ہے، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا، کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، بات یہ ہے کتے کیوں بھونک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے، شیر کیوں سویا ہے اس سے مجھے غرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہم کفن بردوش ہیں، ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے، اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر چاہتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نچو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی، صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا۔ وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں۔ آزمائش کا دور، اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو۔ اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے، موت تو آنی ہے سب کی، لیکن
ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے, مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے, کتا پیدا ہونا ہے, بلی پیدا ہونا ہے, چوہا پیدا ہونا ہے, سانپ پیدا ہونا ہے. ڈر ہے. مومن موت سے ڈرتا نہیں, اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا, اور قبر میں بھی جائے تو کیا خوب کہا ہے ایک عاشق رسول نے, کیا خوب کہا ہے, جب منکر نکیر آ کر اسے اٹھائیں گے سوال جواب دینے کے لیے, عاشق مصطفیٰ جو قبر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس کے لیے مرا تھا وہ بھی تو وہاں ہوں گے. بس میرے عزیزوں, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. تمہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم باعزت رہو گے, بلند رہو گے, کامیاب رہو گے, شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہو, ایمان کے ساتھ رہو. اور ایمان